فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ پچھلے چند روز سے تحویل قبلہ کی تفسیر کا بیان تھا۔ اب تحویل قبلہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ اب اس کی ایک تفسیر تو یہ بھی ہے، ایک معنی تو اس کے یہ بھی نکلتی ہیں کہ کسی بھی عمل کے وقت کوئی بھی کام کرو تو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھو کہ آیا اس کے کرنے کی اجازت دی گئی ہے یا نہیں کرنے کی اجازت دی گئی۔ اگر کسی بھی کام کے کرتے وقت اس چیز کو انسان اپنے ذہن میں رکھ لے تو ہزاروں گناہوں سے وہ ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا مراقبہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے سے، کوئی بھی کام آپ کرنے لگیں سوچیں، کوئی بات آپ کرنے لگیں سوچیں کہ آیا اس کے کرنے کا حکم ہے، اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ یعنی میرے حکم کے مطابق کسی کام کو کرو یا میرے منع کرنے کے مطابق کسی کام سے رک جاؤ۔ اور اگر یہ چیز کسی انسان کو حاصل ہو جائے حقیقتاً تو وہ ولی اللہ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے کہ ہر کام سے پہلے وہ یہ سوچ لے کہ اس کام کے کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، کیا خدا نے اس کام کے کرنے کی اجازت دی ہے، اس قدم کو اٹھانے کی اجازت دی ہے، اس لفظ کو زبان پر لانے کی اجازت دی ہے۔ اگر یہ مراقبہ مضبوط ہو جائے تو انسان اللہ کا ولی بن جائے۔ صرف اس بات کے اوپر عمل کر لے، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی، ہر چیز سیدھی ہو جائے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب یہ بھی بہت بڑا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ دیکھنا یہ کہ کہنے والا کون ہے، کہہ کون رہا ہے۔ ہمارا تو کام ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اس کا کام نہیں ہے کہ ہمیں یاد کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی ہے، مالک ہے، بے نیاز ہے۔ تم مجھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو۔ جب تم مجھے عبادت اور اطاعت سے یاد کرو گے تو میں تمہیں اس کے ثواب اور اس کی جزا سے یاد کروں گا۔ یعنی تم جس انداز میں مجھے یاد کرو گے اسی کے سملر یا ریزمبلنس میں میں اس کی حقیقت تو نہیں بن سکتا، مگر
میری طرف سے بھی یاد کرنے کا ایک انعام جو ہے وہ تمہارے لیے موجود ہے. بس تم مجھے عبادت سے یاد کرو. جو میں نے کہا ہے وہاں پر اطاعت سے یاد کرو تو میں تمہیں ثواب سے یاد کروں گا. جب کوئی مصیبت نہ ہو، آرام کے دن ہو، چین کے دن ہو، ان دنوں میں میرا ذکر کرو. ان دنوں میں بھی میرا ذکر کرو اور مجھے یاد کرو تو میں مصیبت کے دنوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. میں مصیبت کے دنوں میں جب کچھ دینے کا وقت ہوگا تو اپنی نعمت سے تمہیں یاد رکھوں گا. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو. تو اگر تم میری بارگاہ میں سوال کر کے مجھے یاد کرو گے تو میں اس سوال کے اوپر کچھ عطا کر کے تمہیں یاد کروں گا. یہ بھی تو یاد کرنے کی ایک قسم ہی ہے نا. اگر تم نے مجھے سوال کے اندر مجھے یاد رکھا ہے کہ مجھے سے مانگنا ہے تو پھر میں نے بھی تمہیں کچھ دے کر اس کا بدلہ یا اس کی جزا تو عطا کرنا ہے نا. تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. تو جب سوال کی طرف سے آؤ گے مانگنے پر تو پھر میں عطا کر کر یاد کروں گا. آرام کے دنوں میں آؤ گے مجھے یاد کرنے پر تو مشکل کے دنوں میں تمہیں یاد رکھوں گا. عبادت کی طرف سے آؤ گے مجھے یاد کرنے میں تو میں ثواب کو عطا کرنے سے تمہیں یاد رکھوں گا. اور اگر تم مجھے توبہ میں یاد کرتی ہو کہ یا الہ العالمین میرے سے گناہ ہو گیا، مولا کریم مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مولا کریم میں بہت گناہ گار ہوں، تو مجھے معاف کر دے. تو اب میں تجھے کیسے یاد کروں گا؟ میں تجھے بخش کر، میں تجھے معاف کر کے یاد کروں گا. میں نے تجھے معاف کر کے یاد رکھا. اللہ حاض القیاس. تم مجھے دنیا میں یاد رکھو میں تمہیں آخرت میں یاد رکھوں گا. تم مجھے زمین پر یاد کرتے ہو میں تمہیں وہاں یاد کروں گا جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے پہنچنے کی. تم مجھے محفل میں یاد کرو میں تم سے اچھی محفل میں تمہیں یاد کروں گا. جس انداز میں تم مجھے یاد کرو گے اسی انداز میں تمہیں اس کی یاد انعام کے طور پر عطا فرماؤں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. سو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اچھا کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، زبان سے ذکر ہوتا ہے نا. آپ نے زبان سے کہا الحمدللہ رب العالمین، زبان سے ذکر کیا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کبھی ذکر زبان سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، تسبیح کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، واعظ اور نصیحت کرنا. اور کبھی ذکر زبان سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ دل سے. کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے، کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے. مثلا
جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر غور کرنا. اب آپ ذکر تو کچھ نہیں کر رہے زبان سے، مگر دل ہی دل میں آپ اللہ کی ذات و صفات پر غور کر رہے ہیں. یہ بھی تو اللہ کا ذکر ہی ہے نا. یہ بھی تو ضروری تو نہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ صرف زبان ہی ہو. زبان کے علاوہ اور طریقے بھی تو ہیں جن سے خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے. تو کبھی ذکر دل سے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے دلائل پر غور و فکر کرنا. جی، اور بزرگوں نے اور علماء نے اور مفسرین نے، انہوں نے لکھا سب سے افضل قسم ذکر کی وہ یہی ہے جو دل سے کی جاتی ہے، نہ کہ زبان سے. افضل ترین قسم جو ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کو یاد کرنے کی، وہ دل سے ہے. دل سے، زبان سے نہیں. بلکہ بعض بزرگوں نے فرمایا، غالباً حضرت مجدد پاک امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، غالباً انہوں نے فرمایا کہ زبان سے 1,000,000 مرتبہ آپ اللہ 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 اللہ، اور دل سے آپ 1 مرتبہ اللہ کو یاد کریں. وہ 1,000,000 مرتبہ ذکر کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. 1,000,000. کوئی تو بات، حالانکہ ذکر وہ بھی ہے زبان کا، اور ذکر وہ بھی ہے دل کا. دل سے خدا کو یاد کریں. وہاں زبان کام نہیں کر رہی، وہاں زبان بند ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ سب سے افضل قسم جو ذکر کی ہے وہ دل سے یاد کرنے کی ہے، نہ کہ زبان سے. دل سے غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی احکام بجا لانے کے طریقوں پر غور کرنا، صرف غور کرنا دل سے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے. یہ بھی اللہ کو یاد ہی کرنا ہے. کہ ایک شخص اگر 5 منٹ کے لیے بھی اپنے دفتر میں فارغ ہوا ہے اور کرسی پر بیٹھا ہے، یا اپنے دفتر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو 5 منٹ کے لیے وہ اس بات پر، اللہ کے احکامات کو میں کیسے پورا کرنے کی کوشش کروں. اگر ماں باپ کی فرما برداری میں کوئی کمی ہے تو میں اس کو کیسے پورا کروں. وہ بھی تو اللہ کے احکامات میں سے ہی ہے نا. اللہ نے جس جس چیز کا حکم فرمایا اس میں سے کسی ایک چیز پر غور کرے، میں اس کو کیسے پورا کروں. کل میری ایک نماز چھوٹ گئی تھی، کیسے اس کو غور کرنا، اللہ کے احکامات کی بجا آوری کو پایۂ تکمیل پر پہنچانے کے لیے یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہی ہے، اور یہ دل سے ذکر کرنا ہے. اس کا ثواب اس کے ثواب سے بہت اوپر اور بہت آگے ہے. اللہ کی مخلوق کے اسرار پر غور کرنا، اللہ کی مخلوق کے اسرار پر غور کرنا، کائنات کی تخلیق پر غور کرنا. اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. دنیا کی سیر کو نکلو اور پھر دیکھو دنیا کے اندر ہماری نشانیاں، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. اللہ کی مخلوق کے اسرار کے اوپر غور کرنا.
اور کبھی ذکر زبان سے، کبھی ذکر دل سے، کبھی ذکر اعضاء سے. کوئی تکلیف نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو یاد، یہ بھی تو اللہ کی یاد ہی ہے نا. اس کو سڑک پار کروا دینا، اس کو راستہ بتا دینا، راستے میں سے پتھر اٹھا دینا، یہ آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ خدا آپ کو یاد ہے، اللہ آپ کو یاد ہے، اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہیں نا. کسی کے پاؤں میں یہ کانٹا نہ لگ جائے. کوئی پتھر جون سے نہ. ابھی پچھلے دنوں ہم پاک پتن شریف سے آ رہے تھے تو وہ شوگر مل کے پاس ایک بڑا سا پتھر مین روڈ کے اندر سینٹر میں پڑا ہوا تھا. وہ آگے سے ایک گاڑی ہٹی تو ہماری گاڑی سامنے. وہ شکر ہماری گاڑی سے ٹکرائی نہیں. ہاں آگے چلے گئے. یو ٹرن بہت دور تھا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا گاڑی موڑو. 2-3 کلومیٹر سے ہم واپس آئے، اور پھر جہاں پتھر تھا اس سے پھر آگے سے جا کے یو ٹرن لے کر واپس آنا تھا. وہ پھر 2-3 کلومیٹر سے واپس ہے. میں نے کہا بھی ایک پتھر پڑا، یہ نہ ہو کوئی گاڑی والا یا کوئی موٹر سائیکل والا گر جائے. ایک تکلیف ہوئی دل کو کہ نہیں اس پتھر کو ہٹانے. خیر جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ایک موٹر سائیکل والے وہ پتھر ہٹا کے جا چکے ہوئے تھے، ہمارے سامنے ہی ہٹا رہے تھے. راستے میں سے کسی پتھر کو ہٹا دینا، یہ بھی کیوں؟ آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے. بات صرف ڈر اور خوف کی نہیں ہے، بات اللہ کی رضا کی بھی ہے. آپ کے دل میں کیا دو، آپ چلے جاؤ، گزر جاؤ، مگر جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے وہ 5 کلومیٹر سے بھی واپس آئیں گے کہ نہیں یار چل کر وہ پتھر ہٹا دو وہاں سے. یہ بھی اللہ ہی کو یاد کرنے کی یہ قسم ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے پتھر کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، یہ بھی خدا کو یاد کرنے کی قسم ہے. تو کبھی زبان سے آپ خدا کو یاد کرتی ہیں، کبھی دل سے آپ اس کو یاد کرتی ہیں، کبھی ہاتھ سے آپ اس کو یاد کرتی ہیں. جی عام جو لوگ ہیں، اچھا بزرگوں نے فرمایا عام لوگوں کا جو ذکر ہے وہ زبان سے ہے، خاص لوگوں کے ذکر زبان سے. زبان سے تو ہوتے ہی ہیں مگر دل سے، اعضاء سے، معاملات کو بھی دیکھتی ہیں. یہ وہ بھی خدا کی یاد ہے ساری. ایک عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ اسلام کے احکام بہت ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. ایک عرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جو میں اپنے اوپر لازم کر لوں. آپ نے فرمایا تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ نصیحت کی، یہ حکم فرمایا ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھو. جی سنن ابن ماجہ. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب بندہ میرے ذکر سے اپنے ہونٹ ہلاتا ہے۔ اور ایک حدیث اور بھی ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی، اور حدیث قدسی جی، کہ میرا بندہ جیسے مجھ سے گمان رکھتا ہے نا، ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ انسان جو خدا سے خود گمان کر رہا ہوتا ہے ویسے ہی خدا اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خدا کو جیسے سمجھ رہا ہوتا ہے ویسے ہی خدا اس کو عطا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ خدا سے جس چیز کا گمان کرتا ہے خدا اس کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے، ویسا ہی میں اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے ایسے ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجمع عام میں یاد کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہو تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم شریف کی روایت، کہ عام مسلمانوں، عام مومنوں کا ذکر جو ہے وہ زبان سے ہے، خاص لوگوں کا ذکر کس سے ہے؟ دل سے۔ خاص لوگ دل سے اس کو یاد کرتے ہیں، وہاں زبان استعمال نہیں ہوتی، وہاں زبان نہیں چلتی۔ خواص مومنین جو خواص ہیں اور عارفین یہ دل کے ساتھ ذکر کرتی ہیں، ان کے دل میں ہر وقت صرف اللہ کی یاد رہتی ہے، اور اس کی میں نے آپ کو بے شمار قسمیں پہلے بتائی ہیں کہ ان کی صورت کیا ہے، کیسے وہ خدا کو اپنے دل میں ہر وقت یاد رکھتی ہیں، خدا کی تخلیق پر غور کرتی ہیں، کائنات کے اسرار پر غور کرتی ہیں، جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے حالات پر غور کرتی ہیں، زمین میں جو اللہ کی نشانیاں ان کو دکھائی دیتی ہیں ان میں غور کرتی ہیں۔ تو یہ غور کرنا جو ہے، تفکر، تدبر، غور کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ زبان کے ذکر، زبان کا جیسے میں نے مثال دی کہ بزرگوں نے فرمایا زبان سے 1,000,000 مرتبہ ذکر کرنا، دل سے اللہ 1 مرتبہ کہنا اس 1,000,000 سے افضل ہے، اس 1,000,000 سے۔ تو عارفین جو ہیں اور جو خواص مومنین ہیں وہ دل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ہر حالت میں ان کے دل میں خدا کی یاد رہتی ہے، اور وہ اپنے دل میں غیر کا خیال آنے ہی نہیں دیتے، غیر کا خیال آنے ہی نہیں دیتے۔ تو ذکر کا اصل معنی ہے یاد کرنا، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔
اچھا، زبان سے ذکر کو بھی اس لیے ذکر کہتی ہیں کہ زبان جو ہے، کہ زبان سے جو ذکر آپ کرتی ہیں اس کو ذکر اس لیے مانا گیا ہے کہ وہ دل کی ترجمان ہے. جو آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے یا بتا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی زبان پر سنائی دے رہا ہوتا ہے. اصل میں وہ بھی دل کی ہی ترجمان ہے وہ زبان کا ذکر بھی دل ہی کا ذکر. دل میں آیا کہ میں زبان سے ذکر کروں تو زبان نے اپنے آپ کو ہلایا تو آواز باہر آئی. تو ہے تو وہ بھی دل ہی کی ترجمان نا، زبان جو ہے. جی اچھا، اب اگر کوئی توجہ کے بغیر زبان سے ذکر کرے، ذکر تو کر رہا ہے اللہ اللہ، اور توجہ اس کی کہاں ہے؟ کاروبار میں. توجہ اس کی کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، گھر بار میں ہے. آج فلاں جگہ سے سودا خریدنا تھا، آج فلاں گاہک نے آنا تھا، اور زبان سے ذکر کر رہے اللہ کا. ایسے ذکر کے متعلق آپ کیا کہیں گے کہ وہ زبان سے ذکر کر رہا ہے، وہ دل سے اللہ کا ذکر نہیں کر رہا. ایک ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہے دل سے ذکر کرنا. اور ایک ہے زبان سے ذکر کرتے ہوئے بھی دل سے ذکر نہ کرنا. مفسرین لکھتی ہیں کہ ابو عثمان سے کسی نے شکایت کی کہ ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں مگر دل اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا. ہم زبان سے تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں مگر دل میں اس کی حلاوت نہیں ہوتی. ہم زبان سے تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہیں، دل میرا کہیں اور ہوتا ہے، دل میرا کہیں اور ہوتا ہے. زبان سے خدا کا ذکر کر رہے ہیں کچھ خدا سے لینے کے لیے، مگر دل تو کہیں اور پہنچا ہوا ہے، دل تو خدا کی طرف ہے ہی نہیں. انہوں نے آگے سے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا اس پر بھی اللہ کا شکر کرو، اس پر بھی اللہ کا شکر کرو کہ اس نے کم از کم تمہارے ایک عضو کو تو اپنی اطاعت میں لگا ہی لیا ہے نا. چلو ابھی صرف زبان ذکر کر رہی ہے، زبان کے ساتھ دل ذکر نہیں کر رہا. ایک وقت آئے گا زبان کے ساتھ دل بھی ذکر کرنے لگے گا، اور نہیں بھی کرتا تو پھر بھی خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایک عضو کو تو یہ توفیق دے ہی دی کہ وہ خدا کا ذکر کر رہی ہے، زبان جان سی ہے. جی ایک بزرگ فرمانے لگے میں اس وقت کو جانتا ہوں، میں اس وقت کو جانتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. ان سے پوچھا گیا حضرت وہ کون سا وقت ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت آپ کو خدا یاد کر رہا ہے؟ وہ فرمانے لگی مجھے ایسے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس وقت میں خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہوں. اس وقت میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں خدا کو یاد کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت خدا مجھے یاد کر رہا ہے. فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت خواجہ ذوالنون مصری آپ فرماتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو واقعی حقیقت میں خدا کا ذکر کرتا ہے، وہ ما سوا ہر چیز کو بھول جاتا ہے. اور اللہ جو حقیقت سے ذکر کرنے والے ہیں اللہ کا، ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو ہر چیز کا بدل عطا فرما دیا جاتا ہے.
مگر یہ وہ لوگ ہیں جو خواص عارفین ان لوگوں میں سے ہیں جو خدا کا جب ذکر کرتے ہیں تو دنیا و ما فیہا، کائنات میں کوئی چیز ان کے وجود اور دل و دماغ کے اندر نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے ذکر سے زیادہ اور کوئی عمل اللہ کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی۔ سنن ابن ماجہ۔ اچھا، اب وہی بات جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرے؟ ہم اس کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کریں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیں یاد کریں، جی۔ اور وہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس کو یاد کرتے رہتے، مگر یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ ہم پر توجہ فرماتا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بندے ہیں اور وہ مولا ہے، مالک ہے۔ ہم حاجت مند ہیں، ہم حاجت مند ہیں، وہ حاجت مند ہے نہیں، ہم حاجت مند ہیں۔ ہمیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بندے ہیں، وہ مولا ہے، ہم حاجت مند ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندے اور مولا کا جو فرق تھا اس کے برابر اس نے جن سے ہمیں رکھتے ہوئے اس کے ذکر کی دعوت دے دی، یعنی اس سلوک کو مساوی برابر رکھتے ہوئے کہ آؤ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن ہم اس کے ساتھ یہ جو مساوی سلوک ہے ہم یہ بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کو یاد نہیں کرتے، ایسا ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ ہمیں یاد رکھے، وہ ہمیں یاد رکھے، ہم بھلے یاد نہ رکھیں، ہماری ہر ضرورت پوری کر کے ہماری ہر دعا قبول کرے، ہم بھلے اس کو یاد نہ رکھیں۔ اس نے کہا سچ بولیں، ہم جھوٹ بولیں۔ اس نے کہا رشوت نہیں لینی، آپ رشوت لیں۔ زنا سے دور رہنا ہے، شراب سے دور رہنا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے، آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں، اور پھر بھی یہ گلہ اور شکوہ یا یہ توجہ اور یہ خواہش رکھیں کہ نہیں وہ ہمیں یاد رکھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل سے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فاذکرونی، میری ذات کو یاد کرو، عین میری ذات کو یاد کرو۔ کتنا فرق زمین اور آسمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ان کے نبی اللہ کی صفت کے مظہر تھے تو انہیں صفت کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر تھے، اس لیے ہمیں اپنی ذات کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کر کے میرا شکر ادا کرو،
اور نافرمانی کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ میری نعمتوں کا اعتراف کر کے میری حمد و ثنا کرو۔ اور شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان ماندو۔ شکر کا معنی کیا ہے؟ کہ انسان نعمت دینے والے کا احسان ماندو۔ یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے، یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جس نے تمہارے اوپر احسان کیے اس کے احسان کی قدر کرے۔ جس نے تم پر احسان کیے اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور جس نے تم پر انعام کیا ہے، جس نے تم پر احسان کیا ہے، احسان کرنے والے محسن اس محسن کا وفادار رہے۔ جو تم پر احسان کرتا ہے، جو تمہیں کوئی نعمت دیتا ہے، اس کا وفادار رہے، اس کا وفادار رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کفران نعمت یہ ہے کہ یا تو انسان سرے سے اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے کہ نہیں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ بھلے آپ کے محسن نے آپ کو نعمتیں اور برکتیں دینے کے اندر کسی سمت سے کوئی کمی نہ رکھی ہو، اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے، یہ کفران نعمت ہے۔ اور اگر اس نعمت کو مل بھی جائے تو اس کو اپنی قابلیت یا کسی اور کی عنایت یا سفارش سمجھے کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دے، یا جس نے تم پر احسان کیا اس کی تعظیم ہی نہ کرے، یا اس کی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے۔ جس نے آپ کو وہ نعمت دی ہے اور وہ آپ سے جس چیز کی توقع رکھتا ہے آپ اس کے خلاف چلیں اور اس کے احسانات کے باوجود اس سے بے وفائی اور غداری کری، اس قسم کے کفر کو مفسرین فرماتی ہیں کہ ہماری زبان میں احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکر پن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کہ اگر آپ کسی کے اوپر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دیں، احسانات کی انتہا کر دیں اور اس کے بعد بھی وہ اس کی مرضی کے اوپر چلنے کی بجائے اپنی مرضی سے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا وفادار نہیں ہے، وہ غدار ہے۔ پھر اس کی تفسیر یہ بھی ہے کہ جو انعام میں نے تم پر فرمائے، مثلا رسول بھیجے، ہدایت کی توفیق بخشی، شوق و محبت کا جذبہ عطا فرمایا، اس پر بھی شکر ادا کرو۔ نعمتوں کا انکار یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور غفلت کے اندر اپنے وقت کا ضائع کرنا، یہ بھی ناشکری ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی ناشکری ہی کی ایک قسم ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ
بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، میری ناشکری نہ کرو۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔